بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر ہماری 11 ہے کیونکہ 10 9th میں ہے اور یہاں سے ہمارا 10th کا سلیبس شروع ہو رہا ہے۔ الصلاۃ عماد الدین ومن اقامہا فقد اقام الدین ومن ہدمہا فقد ہدم الدین۔ نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے گویا دین کو قائم کیا، اور جس نے اسے ڈھا دیا گویا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ موضوع حدیث نماز کی فضیلت اور اہمیت ہے۔ الصلاۃ کے معنی دعا اور برکت کے ہیں۔ یہ اسلام کا اہم ترین رکن ہے۔ جس طرح اللہ کی ذات پر ایمان لانا پورے دین کا سرچشمہ ہے، اسی طرح اعمال کے بارے میں نماز کو عملی بنیاد قرار دیا گیا ہے۔ اس حدیث میں دین کو ایک عمارت کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، جس کا ستون نماز ہے۔ جس نے اس ستون کو قائم رکھا گویا اس نے دین کی عمارت کو قائم رکھا، جس نے اس ستون کو گرا دیا اس نے پورے دین کی عمارت کو ڈھا دیا۔ اس سے اسلام میں نماز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ ہر مسلمان کے لیے روزانہ 5 مرتبہ ایمان کے امتحان کا موقع آتا ہے، اور مؤذن سے اسے اذان اور فلاح کی طرف بلاتا ہے۔ اگر وہ اس پکار پر لبیک کہتا ہے تو گویا اپنے دعویٰ ایمان کی صداقت کی گواہی دیتا ہے۔ اس کے علاوہ نماز ہی وہ عمل ہے جس کے ذریعے اس کا اللہ تعالیٰ سے تعلق رابطہ مضبوط ہوتا ہے۔ قرآن کی روشنی میں نماز کی اہمیت۔ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ نماز قائم کرنے والے اور مال خرچ کرنے والے کے بارے میں ہے۔ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو مال ہم نے دیا وہ خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور جو مال ہم نے انہیں دیا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یہی سچے مومن ہیں۔ نماز کے فوائد۔ بے شک نماز بے حیائی برے کاموں سے روکتی ہے۔ نماز میں وضو کی اہمیت۔ جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں۔ مدد کا ذریعہ۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرو۔ یہ شروع میں ہے، یہ اس کے پوائنٹس ہیں، اور آگے وہ قرآنی آیات لکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ احادیث کی روشنی نماز کی اہمیت۔ نماز مومن کا نور ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز جنت کی کنجی ہے۔ نماز بے شک نماز میں شفا ہے۔ ایمان اور کفر کے درمیان فرق نماز ہے۔ بندے اور کفر کے درمیان حد فاصل بھی نماز ہے۔ جس کے پاس نماز نہیں اس کا ایمان نہیں۔ دین میں بھلائی۔ اس دین میں بھلائی نہیں جس میں نماز نہیں۔ بے نمازی کے نقصانات۔ بے نمازی کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ بے نمازی پر قبر تنگ کر دی جاتی ہے، آخر دن اس کا حساب سخت ہوتا ہے۔ بے نمازی ذلیل ہو کر مرے گا۔ بے نمازی مرے گا تو بھوک اور پیاس کی حالت میں مرے گا۔ نماز اللہ کا حق ہے۔ نماز اللہ کا وہ حق ہے جو 3 دن کے بھوکے پیاسے سے حسین نے بھی ادا کیا۔ گناہوں کا خاتمہ۔ جب مومن خالص اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ خزاں کے پتوں کی طرح جھڑ جاتے ہیں۔ نماز چھوڑنے کے نقصانات۔ جس نے جان بوجھ کر ارادہ کر کے نماز چھوڑ دی تو ہماری ملت سے فارغ ہو گئے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت سے فارغ ہو گیا۔ خبردار، کبھی ارادے سے نماز نہ چھوڑنا، کیونکہ جس نے دیدہ دانستہ یعنی جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی تو اس کے بارے میں ہماری ذمہ داری ختم ہوگی۔ اللہ کی طرف سے اس کے لیے اس کا حساب دینوں کے ساتھ ہے۔ افضل ترین عمل۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا دینی اعمال میں سے کون سا عمل افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا، اس کے بعد محبوب عمل ماں باپ کی خدمت کرنا۔ یکسوئی سے نماز پڑھنے کا نتیجہ، یعنی پوری توجہ سے جو مسلمان بندہ اچھی طرح وضو کرے پھر اللہ کے حضور کھڑے ہو کر پوری قلبی توجہ اور یکسوئی سے نماز پڑھے تو جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ نور کامل کی بشارت۔ اللہ کے جو بندے اندھیرے میں مسجد کو جاتے ہیں ان کو بشارت سناؤ، قیامت کے دن ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور کامل عطا ہوگا۔ عملی پہلو۔ نماز دین کا ستون ہے۔ نماز دین کا ستون ہے، مومن کی نشانی، جنت کی کنجی، گناہوں کا خاتمہ، اللہ سے ملاقات کا ذریعہ۔ نماز ذریعہ نجات ہے۔ نماز اہم ترین عبادت ہے، ضبط نفس، برائیوں کا خاتمہ۔ نماز الصلاۃ معراج المومن۔ نماز مومن کی معراج ہے۔ الصلاۃ مفتاح الجنہ۔ نماز جنت کی کنجی ہے۔ قرۃ عین فی الصلاۃ۔ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ قرار دیا اس شخص کے لیے ناکامی جہنم میں جانے کا سب سے بڑھ کر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضی کا ذریعہ بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ جو شخص پابندی کے ساتھ اچھی طرح نماز پڑھے قیامت کے دن وہ نماز اس کے لیے نور اور ایمان کی دلیل ہو جائے گی، نجات کا ذریعہ ثابت ہوگا۔ جو شخص توجہ اور پابندی سے نماز نہیں پڑھے گا اور اس کو وہ اس نور سے محروم ہوگا جو اسے نماز کے ذریعے دیا جائے گا۔
मरूज़ी सवाल, नमाज दीन का सतून है। जिसने नमाज को कायम किया इसने गोया दीन को कायम किया। जिसने इस नमाज को ढा दिया उसने गोया दीन को ढा दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इस्लाम को तशबीह दी है किससे? एक अमारत से। इबादत में सबसे अहम इबादत क्या है? नमाज। मोमिन मुअज्जिन की पुकार पर लबैक कहना गवाही है ईमान की सदाकत की। हर रोज़ मुसलमान के लिए ईमान के इम्तिहान का मौका आता है 5 मरतबा। अमादुन का मतलब है सतून। ठीक है, आगे है मुख्तसर सवालात। दीन का सतून, नमाज दीन का सतून है। हदीस मुबारक नमाज दीन का सतून है। हदीस मुबारक नमाज की अहमियत बयान की है। हदीस मुबारक नमाज दीन का सतून है। जिसने इसे कायम किया उसने दीन को कायम किया। जिसने इसको ढा दिया उसने दीन को ढा दिया। हदीस हमारा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इस्लाम को किससे तशबीह दी है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको एक अमारत से तशबीह दी है। इबादत में सबसे पहला नंबर किसका? इबादत में सबसे पहला नंबर नमाज का आता है। अल्लाह और बंदे का ताल्लुक नमाज के लिए किस तरह मजबूत है? नमाज वो अमल है जिससे बंदे का ताल्लुक अल्लाह से मजबूत होता है और जो बाकायदगी से इसको अदा करता है उसका तल्लक अल्लाह से और मज़ीद मजबूत होता जाता है। असलातु अमादुद्दीन का तर्जमा लिखे, नमाज दीन का सतून है। मानी लिखे, अकामा हदमा। अकामा का मानी है इसने कायम किया और हदा कमा का मानी है इसने ढा दिया या गिरा दिया। हदीस के मुताबिक नमाज छोड़ने का नुकसान लिखें। जिसने नमाज से गफलत बरती तो उसने गोया पूरे दीन की इमारत को ढा दिया। मोमिन की मराज क्या है? नमाज मोमिन की मराज है। तालीमात कुरान में नमाज की अहमियत वाज़ेह है। कुरान पाक में कसर से नमाज कायम करने का हुक्म दिया गया है। नमाज कायम करो, ज़कात दो, रुकू करने वालों को साथ रुकू करो। नमाज कायम करने से क्या मुराद है? नमाज कायम करने से मुराद है नमाज को इसके तमाम हकूक़ के साथ अदा करना और वक्त पर और बाकायदगी से अदा करना। 3 चीज़ें, वक्त पर, बाकायदगी से और उसके वक्त पर अदा करना। नमाज कायम करने से ये मुराद है। अच्छा, नमाज को पूरे खुशू और खुजू के साथ पढ़ना ये भी नमाज कायम करने में शामिल है। नमाज के दौरान इंसान पर कैसी कैफियत तारी होनी चाहिए? इंसान पर नमाज के दौरान ये कैफियत तारी हो कि इसका खुदा उसे देख रहा है। इस ज़ौक़ शौक़ के साथ अदा कीजिए। नमाज को मोमिन की मराज कहते हैं, ऐसी नमाज को। हदीस नंबर 12 है, इज़ा कुल्तु लिसाहिबिका यौमल जुमाती आनिस्ता वल इमामु यख्तुबु फ़क़द लग़वत। जब तुमने जुमे के दिन अपने साथी से कहा खामोश हो जो जबकि इमाम खुतबा दे रहा है तो तुमने फजूल बात की। लव का मतलब है फजूल, जिसका कोई फ़ायदा ना हो। जब तुमने जुमे के दिन अपने साथी से कहा खामोश हो जो तो तुमने फजूल बात की। इस हदीस में ये बात समझाई गई है कि तमाम नमाजी जुमे के दिन इमाम साहब के खुतबे को पूरी तवज्जो से सुने। खुतबा सुनते वक्त खामोश रहना सबके लिए लाजिम है। इस्लाम में जुमे की नमाज को बड़ी अहमियत और फजीलत हासिल है, इसलिए जुमे की नमाज के लिए मस्जिद में भरपूर तरीके से जुमे के नमाज के लिए जुमे के दिन मस्जिद में भरपूर इज्तिमा होता है। इस ख़तीब इस इज्तिमा में इस्लामी तालीमात वाज़ व नसीहत की बातें बताकर लोगों की रहनुमाई करते हैं और अदब का तकाजा ये है कि उनकी बात को पूरी तवज्जो और खामोशी और गौर से सुना जाए। अगर किसी की बात की तरफ हमारा ध्यान ना हो तो हमने ही इसके बात को समझ नहीं सकते, इसलिए ज़रूरी है कि उससे भरपूर फ़ायदा उठाया जाए। खुतबे जुमा के दौरान इस बात की भी इजाज़त नहीं है कि अगर कोई शख्स बोल रहा हो तो तुम उससे कहो कि खामोश हो जाओ, यानी चुप हो जाओ। इससे भी सुनने वाले का अमल मुतासर होता है। गोया खुतबा जुमा के दौरान ऐसी मामूली हरकत से भी बास रहना चाहिए और जो जुमे के खुतबे की तरफ से तवज्जो को हटा देता है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने साथी से खामोश रहने के लिए भी कहना भी फजूल बात है। अदाब जुमा खुतबा, ये हदीस मुबारक जुमा के अदाब के बारे में है। अदाब जुमे में सबसे पहला है खामोशी इख्तियार जे और जुमे का खुतबा मुसलमानों के लिए वाक़ई ही उनकी तरबियत की एक अहम दरसगा है, इल्म हासिल करने का ज़रिया भी है। हसूल इल्म का पहला अदब है कि उसकी इल्म की बात को पूरी तवज्जो से खामोशी सुना जाए। जुमे के खुतबे के बाद के लिए ज़रूरी है कि वाज़ नसीहत की बातों को भी गौर और तवज्जो से सुना जाए और उन पर अमल किया जाए। और इस तरह अगर कोई बात ध्यान से ना सुनी जाए तो उसको समझना नामुमकिन है, अमल भी नहीं हो सकता। इसलिए ज़रूरी है कि उसमें उसको सारे और नुकसान से बचा जाए। इसी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस मुबारक में दौरान खुतबा खामोश रहने की ताकीद फरमाई है। दौरान खुतबा और दूसरे अमूर की ममानियत, अवाम के खुतबे के दौरान खड़े होने से लेकर जुमे की नमाज के मुकम्मल होने तक दूसरी नमाजें, नवाफिल, ज़िक्र, अज़कार, हर किस्म की गुफ्तगू से मना किया गया है। और दूसरे अल्फाज में यूँ कहा जा सकता है कि जो कुछ नमाज के दौरान में हराम है यानी मना है, वो सब कुछ खुतबे के दौरान भी हराम और मना है। मसलन खाना पीना, सलाम कहना या सलाम का जवाब देना वगैरह।
دوران خطبہ گفتگو پر فقہائے امت کی رائے، یعنی مختلف ہمارے جو 4 امام ہیں انہوں نے مختلف لوگوں نے ان چاروں اماموں نے کیا رائے پیش کی ہے کہ ہمیں خطبے کے دوران کیا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کی رائے کیا ہے. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ خطبے کی آواز سنائی دے تو بات کرنا ناجائز ہے، نہ سنائی دے تو حرام نہیں، مگر خاموشی اور توجہ مستحب ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ کی رائے کیا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں خطبے کی آواز سنائی دے تو گفتگو کرنا مکروہ ہے اور دوران خطبہ خطیب کے لیے گفتگو حرام ہے. امام مالک کی رائے کیا ہے. امام مالک فرماتے ہیں کہ دوران خطبہ گفتگو ممنوع ہے، مگر خطیب ایسی بات کر سکتا ہے جس کا تعلق نماز سے ہے. امام ابو حنیفہ کی رائے. امام ابو حنیفہ کی فرماتے ہیں کہ دوران خطبے کلام حرام ہے، البتہ نیکی اور بلائی کی تعلیم کے متعلق بات حرام نہیں ہے. حاصل بحث آداب خطبہ کے متعلق بہت سی حدیث فقہ کی رائے سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ خطبے کے دوران گفتگو کی اجازت نہیں ہے، البتہ امام کسی سے کوئی ضرورت کی وجہ سے بات کرنا چاہیں تو کر سکتا ہے. ہاں، لہٰذا عام آدمی کے لیے یہ سبق ہے خطبہ پوری توجہ، مکمل خاموشی اور یکسوئی سے سنا جائے. اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات ہمیں معلوم ہوئے ہیں ان خطبے کے دوران ان پر پوری طرح عمل کیا جانا چاہیے. اچھا، السلام علیکم. معروضی سوالات جمعے کے خطبے کے دوران حاضرین کے اسٹوڈنٹس جو حدیث نمبر 12 اور 13 ہیں. اسٹوڈنٹس حدیث نمبر 12 جو 13 ہیں ان دونوں کا موضوع ایک ہے، اس لیے ان دونوں کے جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں حدیث نمبر 13 میں لکھے ہیں وہی حوالہ جات آپ 12 میں بھی لکھو گے، وہی 13 میں. اور G11 کے اسٹوڈنٹ کو جو ایشو ہے، دیکھو آپ کا جو بورڈ کا پیپر ہوتا ہے وہ 8 نمبر کا ہوتا ہے، حدیث 5 نمبر کی ہوتی ہے. جو بک میں آپ کی حدیث دی ہے وہ 3 لائنیں دی ہیں یا 4 لائنیں دی ہیں، وہی والی تشریح میں نے نوٹس میں لکھی ہوئی ہے، اور اسی تشریح کے آگے مزید قرآن اور حدیث کی روشنی اور عملی پہلو دیے ہیں. بورڈ کے اگر آپ پیپر دیکھو تو ان میں یہ ساری چیزیں مانگی جاتی ہیں نا، حالانکہ بک میں یہ ساری نہیں ہیں، اس لیے آپ کو نوٹس کی جو PDF ہے وہاں سے غور سے دیکھو اور اس کو پڑھو سمجھو. اچھا، اب ہم کرتے ہیں معروضی سوالات. جمعے کے خطبے کے دوران حاضرین کے لیے گفتگو کرنا کیا ہے؟ حرام ہے. قلتو کا معنی ہے اس نے قلتو میں نے کہا. ٹھیک ہے، کسی اچھا اسٹوڈنٹ یہاں پہ پہلے قلتو اس کو میں نے قلتا کیا کیونکہ قلتو کا مطلب ہوتا ہے میں نے کہا. یہ قلتا لفظ ہے حدیث میں تو اس کا معنی ہے تم نے کہا. کسی کو یہ کہنا ہے خاموش ہو جاؤ تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے، یعنی کسی خطبے کے مشورے کی صورت میں خطبے کے دوران. ٹھیک ہے، اس کا رائٹ آپشن ہے خطبے کے دوران. انستو کا مطلب کیا ہے؟ تم خاموش ہو جاؤ. علم کی بات کو خاموشی اور توجہ سے سننا پہلا ادب ہے علم کا. جب تم نے جمعے کے دن اپنے ساتھی سے کہا خاموش ہو جاؤ جبکہ امام خطبہ دے رہا تو تم نے اس سے بات کون سی کی؟ فضول بات کی. تو سب سے پہلے سنا جائے توجہ سے. اگر کوئی بات دھیان سے سنی ہی نہ جائے تو ناممکن ہوگا. کیا ہوگا اس کے بارے میں بتانا. جمعے کے خطبے کے دوران یہ بھی روا نہیں کہ اس کی دوران کسی کو بولنے سے منع کیا جائے. خطبہ جمعہ کے دوران بولنے سے عمل متاثر ہوتا ہے، کس کا؟ سننے کا. آگے ہیں آپ کے مختصر سوالات. خطبے کے جمعے کے دوران خاموشی اختیار کرنے کے متعلق کیا ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ جب تم نے جمعے کے دن اپنے ساتھی سے کہا کہ یہ خاموش ہو جائے جبکہ امام خطبہ دے رہا تو تم نے فضول بات کی. علم کا پہلا ادب کیا ہے؟ خاموشی اور توجہ سے سننا. واعظ و نصیحت سے فائدہ اٹھانے کے لیے کیا ضروری ہے؟ واعظ و نصیحت سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ توجہ سے سنا جائے، بات دھیان سے سنی جائے. اگر کوئی بات دھیان سے سنی نہ جائے تو اس سے سمجھنا بھی ناممکن ہوگا، پھر اس پر سے نہ سنی جائے تو اس سے سمجھنا بھی ناممکن ہوگا، پھر اس پر عمل بھی کیوں کر ہو سکے گا. خطبہ جمعہ کے بارے میں کیا تاکید فرمائی گئی ہے؟ خطبہ جمعہ کے بارے میں تاکید فرمائی ہے کہ جمعہ کا خطبہ دو کے اسلامی تعلیمات کے بارے میں رہنمائی کا ذریعہ ہے، اسے خاموشی اور توجہ سے سنا جائے. جمعے کے دوران کسی شخص کے بولنے سے منع کرنے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ جمعے کے خطبے کے دوران یہ بھی روا نہیں ہے کہ اس کے دوران کوئی شخص بول رہا ہو تو اسے منع کیا جائے، کیونکہ اس سے بھی لوگوں کی توجہ دوسری طرف منتقل ہو سکتی ہے اور اس سے سننے کا عمل متاثر ہو سکتے ہیں. ترجمہ کریں. والامام یخطب فقط لغوت.
جب امام خطبہ دے رہا ہو تو تم نے فضول بات کی. یخطبو کا مطلب ہے خطبہ دینا، لاغوت کا مطلب ہے فضول، الامامو کا مطلب ہے امام. معنی لکھے قلتا انستو. قلتا کا معنی ہے تو نے کہا، انستو کا معنی ہے خاموش ہو جاؤ. حدیثیں ہوگی مکمل.